الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، ذوق اور شوق کے نال آقا علیہ السلام دی ذات اقدس دے اتے درود پاک دے نظرانہ پیش کرو۔ باواز بلند آواز آنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ انج نہیں ذرا سنیا کو گج وج کے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ ہے احسان خالق کائنات نے اس سونی بزم درود پاک تمام دوست الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ سب تو پہلے میں مبارکباد دیاں گا ساڑی بزم سجون والی انتظامیہ جڑی سونی آقا دی محفل انہاں بیلیاں سجائی ہے۔ رب ذوالجلال اس بابرکت محفل دے صدقے دے نال ساڑے دل دا غنچہ بھی اسی طریقے دے نال سجا دے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر دیاں تمام تر پریشانیاں، تمام دکھاں نو سکھاں دے وچ تبدیل فرما دے وے۔ خالق کائنات کروڑا رحمتاں اس گھر دے اتے نچھاور فرمائے صدقہ میرے محبوب دی اس بزم دا۔ میرے واجب القدر مختصر حاضری ہے، صرف توجہ دا طالبہ، کسی سبحان اللہ دی ضرورت نہیں۔ اگر کہہ دیو گے تے اپنی بہتری دے واسطے ہے، نہ بھی کہو گے الحمدللہ اسی انتظار نہیں کری دا کہ کوئی سبحان اللہ کہے تے پھر ہی اگلی گل کریے۔ ساڑھے علماء اکرام ادھی گل آپ کر دینے تے ادھی گل عوام کو کروا دینے، لیکن الحمدللہ اسی اپنی گل ساری دی ساری جڑی ہے وہ آپ ہی کرنی ہے، کیونکہ سانو پتہ ہے سامعین ہے، یہ سنن واسطے آئے نے تے اسی سنون واسطے ہیں۔ میرے واجب القدر تواڈے سامنے اج اس ذات کا ذکر کرنا ہے جس ذات دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ نو مقرر فرمایا کہ جنہ دی ولادت کعبۃ اللہ دے اندر ہوئی ہے۔ اپنے انداز دے وچ منقبت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گوش گزار کراں گا۔ اج دے اس گئے گزرے زمانے دے وچ موضوع تا میرا اور سی، لیکن بیلی ایک نے اس سوال اٹھایا کہ تسی جو کہندے ہو کہ علی دی ولادت کعبے وچ ہوئی ہے،
ضعیف روایتاں ساڑھے سامنے دس دے ہو ایسا ممکن ہے کہ کعبہ دی دیوار شک ہو گئی ہوئے تے فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیاں ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ میں سوچیا کہ مکمل ذکر علی ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سوال دا جواب بھی ہو جاوے اور تانوں دس بھی دئیے کہ ایک کوئی ذات معمولی ذات نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف دے وچ لکھتے ہیں کہ حضرت علی دی حجے ولادت نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام تو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے نے اونا نبیاں دیاں امتاں دے وچ جتنے ولی آئے نے سب نو ولایت علی المرتضیٰ دے صدقے دے نال مل سکی۔ سبحان اللہ۔ سب نو ولادت، جس نو بھی ولایت ملی ہے وہ علی دے صدقے ولایت ملی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حجے ولادت نہیں ہوئی۔ حضرت ابو طالب تجارت دی غرض دے نال یمن دی طرف جا رہے ہیں اور اس پہلے ذوق کے واسطے عرض کر دیا ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے جس نو سن کے سنی ٹھر جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی دا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر دے نال علی دا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس دے ذکر دے نال مومن دا دل ٹھردا ہے، منافق دا دل سڑدا ہے۔ یہ دا مفہوم ہے۔ میرے علی دے نال صرف مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے، منافق کدی بھی علی دے نال محبت نہیں رکھ سکتا۔ علماء فرماندے نے کہ کتے ویکھنا ہوئے نا، کتے ڈاؤٹ فل مجلس ہوئے، کتے پکا یقین نہ ہوئے کہ کھرے نے یا کھوٹے نے، اتھے ذکر علی کر۔ اگر ذکر علی کر دیا ہویا تو ویکھے کہ چہرے کھل گئے نے تو سمجھ کے پکے محبت والے نے، اگر چہرے اتر جان تو سمجھے منافق دی جماعت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے محبت دا معیار ساڑھے سامنے رکھ دیتا کہ اگر علی دا ذکر مومن ہی کر سکتا ہے، منافق کدی علی دا ذکر نہیں کر سکتا۔ اجے ولادت علی ہوئی نہیں۔ آپ دے والد محترم یمن دی طرف تجارت کر کے تجارت دی غرض دے نال گئے، اتھے کسی نے دسیا کہ فلاں جگہ تے سابقہ کتاباں دا بہت بڑا عالم وہ رہندا ہے، بہت بڑا عالم ہے، بڑا عمر رسیدہ بندہ ہے۔ آپ ملاقات دی غرض دے نال چلے گئے۔ روایات دے وچ آندا ہے کہ اودی عمر کم از کم 300 سال تک اودی عمر سی، اور اودی عمر دے تقاضے دی وجہ تو اودے اے سر دا جڑا اے گوشت ہے یہ اکھاں دے اوتے لٹک گیا سی۔ وہ کسے نو بھی ملدا تے ملدیاں ہویاں انہوں ویکھنا ہوندا نا تے وہ ماس ہٹا کے تے پھر اودے نال ملاقات کردا یا گفتگو کردا۔ حضرت ابو طالب جس وقت گئے جا کے دعا سلام کی تھی، کولوں بیٹھے انہوں نے وہ ماس ہٹا کے نہ تے ویکھیا، کہن لگا کیا تسی مکہ دے وچوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں مکہ سے۔ کہن لگا کہ کیا تسی قریشی خاندان دے نال تعلق رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ہے۔ کیا بنو ہاشم دے نال تعلق رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ہے۔ کیا تہاڈا نام عمران ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنے سوال اور اتنی پہچان کیویں ہو گئی؟ اسی وجہ تو دسو کیوں سوال کر رہے ہو؟ انہیں آکھیا کہ نہیں، پہلے میرے سوال جڑے مکمل نے انہاں دا جواب دیو، اس تو بعد میں تہاڈا جواب دیاں گا۔ کیا تہاڈے بھائی دا نام عبداللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے بھائی دا نام عبداللہ ہے۔ کیا انہاں دے گھر کوئی ایسا بیٹا ہے جدا نام محمد ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں انہاں دے بیٹے دا نام محمد بھی ہے۔
کیا دی عمر 30 سال ہو چکی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دی عمر مبارک 30 سال ہو چکی ہے۔ تو کہنے لگا تے پھر مبارک ہوئے توانوں اے ابو طالب، اے عمران، اے قریشی خاندان دے نوجوان، اے بنو ہاشم دے وچ رہن والے آ، تینوں مبارک ہوئے۔ میں سابقہ کتاباں دے وچ پڑھے آئی کہ آخری پیغمبر جس وقت جلوہ گر ہون گے اونا دے بھائی دے گھر ایک لخت جگر پیدا ہوئے گا، اونا دی عمر 30 سال نو پہنچے گی، اس وقت اونا دے بھائی دے گھر ایک لخت جگر پیدا ہوئے گا جدا نام علی ہوئے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جدا نام آپ نے فرمایا ایڈیاں غیب دیاں خبرہ دے رہے ہیں، میں کیویں من جاواں کہ تو سچ بول رہے ہیں؟ اس نے آکھا کہ کوئی بھی میرے کو لو گواہی لے لو۔ آپ نے فرمایا کہ اے سکا ایک انگور دا درخت ہے، اگر تو اپنے اس گل دے وچ سچا ہے تو پھر دعا کر یہ سکا انگور دا درخت جڑا ہے یہ ہرا بھرا بھی ہو جاوے اور یہ دے تے پھل بھی لگ جاوے۔ روایات دے وچ آندا ہے کہ انہیں دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس انگور دے درخت نو ہرا بھی کر دیتا اور دے تے پھل بھی لگا دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اتنیاں گلاں جڑیاں تسی مینوں دسیاں نے کہ تانوں کیویں خبر پہنچ گئی؟ ذرا اور تفصیل دے نال دسو۔ انہیں آکھیا کہ میں ساری عمر دعا کرتا رہا ہوں، نام محمد سابقہ کتاباں دے وچ جدوں دا میں پڑھے آئے کہ آخری پیغمبر آن والے نے، ساری عمر انتظار کرتا رہا ہوں۔ میں دعائیں منگدا سی کہ یا اللہ اپنی ساری عمر دے وچ اس آخری نبی دا کوئی خاندان دا ایک فرد جڑا ہے ادھنال میری ملاقات کروا دے، سبحان اللہ۔ ادھنال میری ملاقات کروا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا ہے، توڑے نال میری ملاقات ہو گئی ہے۔ اس گل دا ایک اور پہلو بھی تاڑے سامنے رکھ دیا۔ اس نے دعا کی تھی، ساری عمر دعا کی کردہ رہا کہ یا اللہ نبی دے خاندان دا کوئی فرد جس تو پتہ چلیا حضرت ابو طالب میرے نبی دے خاندان دے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ شامل ہیں۔ آپ بے تاب ہو گئے، تجارت دا جڑا مال لے آئے انہوں بیچیا، کیڑی کڑی ہوئے جلدی پہنچ جاواں مکہ المکرمہ دے وچ۔ جس وقت پہنچے دل دے وچ تڑپ سی کہ اس بندے نے جڑیاں گلاں کیتیاں نے وہ سچیاں نے یا جھوٹیاں نے۔ سب تو پہلے اپنے گھر دے وچ پہنچے، آپ نے اجے دہلیز دا دروازہ کھڑکایا ہے، فاطمہ بنت اسد قربان جاواں میں اپنے نبی دی اماں تے، میرے نبی نے فرمایا میری ماں تو بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر دے وچ خود اترے، خود لیٹے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ وصال تو بعد قبر دے وچ لیٹے، اپنا لباس دیتا کفنون دے واسطے، اور پھر سارے سابقہ نبیاں دا وسیلہ پا کے دعا کی تھی، مولا اے میری ماں ہے، میرے نال بڑی محبت رکھن والی ہے، یا اللہ سارے نبیاں دا تینوں واسطہ ہے، میری اس ماں دی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ بنت اسد دروازہ کھولیا، جس گل دا انتظار سی نا حضرت ابو طالب نو، اس تو پہلے کہ حضرت ابو طالب پوچھ دے، فاطمہ بنت اسد مسکرا کے کہہ دیا مبارک ہوئے گھر دے وچ نواں مہمان آن والا سبحان اللہ۔ ہے، مبارک ہوئے گھر دے وچ نواں مہمان آن والا ہے۔ تو میرے واجب القدر قصہ مختصر، وقت تھوڑا ہے، صرف تھوڑا تھوڑا ذکر، وقت گزردا گیا۔ ہن ہوندا ایویں کہ پہلے کدی ایسا ہویا نہیں سی جڑا نواں کم ہون لگ گیا۔ وہ کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر دے وچ تشریف لیاندے نا تے حضرت فاطمہ بنت اسد اذان ہو رہی ہے، تمام دوست اذان دا جواب دیو۔
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ دے پیٹ دے وچ آئے، وقت گزرتا گیا، پورے مکہ دے وچ کسے نو پتہ نہیں ہے کہ یہ شانہ والا نبی آخری نبی ہے۔ اور ذرا اپنی بھی تھوڑا جا تجربہ کر کے ویکھ لئیے، نظر دوڑا کے ویکھ لئیے کہ ماں دے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہوندا ہے اس دنیا تو بے پرواہ ہوندا ہے، انہوں نہیں پتا کہ دنیا کے کی ہو رہے ہیں، نہ انہوں اپنی ماں دی پہچان، نہ باپ دی پہچان، نہ بھائی دی پہچان، لیکن قربان جائیے فاطمہ دے شوہر تے، قربان جائیے امام حسین دے باپ تے، قربان جائیے اس ذات تے کہ جڑے ہجرت دی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بستر دے اتے لیٹن والے، کسی نے پوچھا علی کدی تلواراں دے سائے تھلے بھی نیند آئی ہے؟ عجیب ماجرا ہے، چار چفیرے تلواراں چمک رہی نے، تسی آرام دے نال سو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اس علی نو جیسی نیند اس رات آئیے ساری زندگی ایسی نیند نہیں آئی، اس وجہ تو کہ میرے محبوب کی زبان جو نکل گیا سی، اے علی سو جا، صبح تو اٹھنا ہے، اے امانتہ واپس کرنیاں نے تے پھر مدینے دی طرف آنا ہے۔ علی دا عقیدہ ہے کہ زبان مصطفیٰ جو نکل گیا وہ سچ ہے، علی نو موت کیویں آ سکتی سی کیونکہ زبان مصطفیٰ جو نکلیا سی، علی سو جا دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ تو میرے واجب القدر ساڑھے پیٹ دے بچے جڑے نے انہوں نے کوئی پتہ نہیں ہوندہ، لیکن آؤ علی دا ذکر کریے، علی دی منقبت کیوں کہ پڑھ رہے ہیں ماں، اس وجہ تو جس وقت تھوڑا جا وقت گزریا نا ماں دے پیٹ چ علی جس وقت جلوہ گر ہوئے تو پھر ہوندہ کی سی، محمد الرسول اللہ جس وقت گھر دے وچ تشریف لے آندے چچی نو ملن واسطے یا چچا نو ملن واسطے تے حضرت فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندی جدوں بھی آندے اماں کھڑیاں ہو جاندیاں۔ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے پوچھیا اے فاطمہ یہ پہلے ادھا کدی عزت نہیں کیتی، وہ بھتیجا ہے چھوٹا ہے، اجے کسی نو پتا بھی نہیں کہ نبی ہے کیونکہ اعلان نبوت بھی نہیں کیتا، اے فاطمہ یہ وجہ کی ہے؟ پہلے کدی ادھا عزت نال احترام دی وجہ تو کھڑے نہیں ہوئے، آج کی وجہ ہے؟ تو سنو فاطمہ نے کیا کیا، فاطمہ نے آکھیا ہے میرے سر دے تاج، جدوں دا ایک بچہ میرے پیٹ دے وچ آیا ہے نا، میرا بھتیجا محمد جس وقت گھر دے وچ آندا ہے یہ بچہ اتنا زور لگا دیتا ہے کہ مینوں مجبوراً اٹھ کے کھڑا ہونا پیندا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچے دی طاقت دی وجہ سے بچہ ایسی انگڑائی لیندا ہے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو جانی ہے، جس تو پتہ چلیا کہ علی ماں دے پیٹ دے وچ بھی معرفت نبی جان دے سن، نبی دی پہچان لوگاں نو جمن تو بعد 50 سال دی عمر گزر گئی لیکن نبی دی پہچان نہیں ہوئی، نبی ساڈے ورگا بشر ہے۔ حضرت علی دی سیرت تو پڑھ کے دیکھ، علی ہجے ماں دے پیٹ دے وچ ہے، صرف کھڑا ہونا نہیں، صرف کھڑے ہون کی حد تک نہیں۔ ایک دن حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے بھتیجے، اے میرے سونے بھتیجے، ایک مینوں گل تا دس، جدوں تو گھر دے وچ آنا ہے جدھر جدھر تسی جاندے ہو میرا اے پتر ادھر ادھر رخ موڑ لیندا ہے، جدھر جدھر تسی جاندے ہو میرا اے پیٹ دا بچہ ادھر ادھر رخ موڑ لیندا ہے، ایدی وجہ کی ہے؟ تو سنو میرے لجپال نبی نے کی فرمایا، میرے لجپال نبی نے مسکرا کے فرمایا اے بچہ میرے نال بڑی محبت رکھدا ہے، میرے نبی نے ایک دعا فرمائی، وہ دعا آج تک چل دی آ رہی ہے اور قیامت تک جڑا علی دا نام لوے گا نال دعا نبی دی دعا بھی شامل کرے گا، وہ دعا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا جڑا میرے ال رخ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ذات نو بزرگی عطا فرمائے۔ یہ دعا یہ لقب رب ذوالجلال نے
دی عطا نال میرے لجپال نبی نے حضرت علی نو دیتا ہے. ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے آزمان دی خاطر نہ کہ پتہ نہیں فاطمہ بنت اسد سچ کہہ رہی ہیں یا نہیں، بچہ پیٹ دے وچ ہے کہ کندھیاں تو دبا دیتا. جس وقت محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد نو کندھیاں تو دبا دیتا. اور تسی جان دیو کہ عورت دی نسبت مرد دی نسبت عورت جڑی ہے کمزور ہوندی ہے. پھر او خاص کر کے انہاں دناں دے وچ جنہاں دناں دے وچ بچہ پیٹ دے وچ ہوے عورت بہت زیادہ کمزور ہوندی ہے. تو جس وقت سر دے تاج نے کندھیاں تو دبا دیتا کہ اٹھ کے کھڑیاں نہ ہوں آزمان دے واسطے. لیکن اے ابو طالب تسی نہیں جان دے کہ ماں دے پیٹ دے وچ بچہ کون ہے. ماں دے پیٹ دے وچ فاتح خیبر ہے، میرے لجپال نبی دا ویر ہے، میرے سونے نبی دے نال سچی محبت رکھن والا ہے. روایات وچ آندا ہے کہ باپ حضرت علی دے ماں نو کندھیاں تو دبا رہا سی، ادھروں محمد الرسول اللہ تشریف لے آ رہے سن، بچہ اندروں پیٹ تو زور لگا رہا سی. پھر ہویا کی کہ باپ دی طاقت ہٹ گئی، کمزور ہو گئی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا، ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علی دے نال سچی عقیدت اور محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. میں کوئی محقق نہیں کہ تحقیقاں کردا پھرا. آخر دے وچ اس سوال دا جواب کہ تحقیق دی سانو ضرورت نہیں. آج کل دا دور جڑا ہے نہیں ضرور جنہیں نہیں مننا نہ مننا او دا کان چٹا ہی ہے، انہیں نہیں مننا. صرف ایک دلیل دے طور پہ ایک چیز میں عرض کر دیا چونکہ منن والے بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ. لوگاں نو اعتراض ہے کہ علی دی ولادت کعبۃ اللہ دے وچ ہوئی کہ نہیں ہوئی. بے شمار روایات میں بے شمار. صرف میں تواڈے کول ایک سوال کراں گا، او دا جواب تسی مینوں دینا ہے. کیا کعبۃ اللہ زیادہ افضل ہے کہ میرے محبوب دا مبارک گھر زیادہ افضل ہے؟ گھر زیادہ مبارک ہے. بولو نا یار، گھر جی، پریشان ہو گئے ہو. گھر جی. کعبہ زیادہ افضل ہے یا میرے لجپال نبی دا گھر؟ آؤ ذرا قرآن دے کولو پوچھ لیں. تسی نہ جواب دیو، میں قرآن دے کولو پوچھ لینا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوبہ مینوں قسم ہوئے اس شہر دی. یا اللہ قسمہ شہر دیاں کیوں کھا رہے ہیں؟ کیا اس شہر دے وچ کعبہ ہے اس وجہ تو؟ کیا چاہے زمزم ہے اس وجہ تو؟ کیا مقام ابراہیم ہے اس وجہ تو؟ نہیں. میرے رب عزوجلال نے فرمایا اے محبوبہ اس شہر دی قسم اس واسطے کھا رہے ہاں کیونکہ تیرے خرامہ خرامہ قدم اس شہر دے وچ چل دے پھر رہے. سبحان اللہ. تو خرامہ خرامہ سونے سونے نرم نرم قدمہ دے نال اس شہر دے وچ چلدا ہے، اس وجہ تو میں اس شہر دی قسم کھا رہا ہوں. سبحان اللہ. مینوں اس شہر دی قسم ہے. جس تو پتہ چلیا کعبہ بھی سانو یہی پیغام دے رہے. جی بے شک. حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو کلام لکھیا آپ نے فرمایا ایک کعبہ جڑا ہے نا سانو پیغام دے رہے ہیں. وہ پیغام کیویں دے رہے ہیں؟ کعبے دے اوتے جڑا پرنالا ہوندا نا ساڈے چھتاں دا پرنالا، ہاں جی پنجابی دے وچ میں بول رہا ہوں، دی ترجمہ نہیں کر رہا. وہ پرنالا جڑا ہے اس پرنالے دا رخ جڑا ہے وہ رخ مسجد نبوی دی طرف ہے. امام اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ وہ پرنالا جڑا ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں صرف چار دیواری ہاں، میں بتاں دا گھر سی، مینوں آباد کرن والے نوں ملنا ہے تے پھر وہ اس طرف رہتا ہے، وہ اس طرف رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. لوگ اعتراض کر دینے کہ پتہ نہیں ہجے بھی اس کشمکش دے وچ نہیں. میرے واجب القدر سانو پتہ چلیا کہ جتھے میرے محبوب جلوہ گر ہون او جگہ جڑی ہے وہ کعبے نالو افضل ہے. بے شک. وہ جگہ وہ مکان کعبے نالو افضل ہے. تو ہجے اس کشمکش دے وچ ہے کہ علی کعبے دے وچ پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے.
ذرا غور کر اس علی نے کعبے نالوں بھی افضل جگہ جڑی ہے اس جگہ تے میرے محبوب دے مکان دے وچ میرے محبوب دے گھر دے وچ 21 سال تک پرورش فرمائی. سبحان اللہ ماشاءاللہ 21 سال تک اس گھر دے وچ میرے محبوب دے ہتھاں دے وچ کھیڑ دے رہے. بچپن تو لے کے شادی تک پھر میرے محبوب دے داماد بھی بنے. پھر بیٹی کیڑی ہے جڑی چہیتی بیٹی ہے جدے بارے دے وچ آکھیا لوگوں سن لو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا. جس نے فاطمہ نال محبت رکھی اس نے میرے نال محبت رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے میرے واجب القدر شان علی اگر سننا چاہتے ہو کہ ساڈے وچ طاقت نہیں کہ شان علی بیان کر دے گی. ساڈے وچ طاقت ہی نہیں ساڈی زبان دے وچ تاثیر ہی نہیں کہ جڑی شان علی نو صحیح معنی دے وچ او دا حق ادا کر دے. صرف شان علی دے توسل دے نال اسی اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ کہ جیسے وہ لجپال سن رب ذوالجلال انہاں دے توسل دے نال خالق کائنات ساڈی جڑی بگڑی ہے اس نوں بنا دے. اج ایک اس کشمکش دے وچ نہ پاؤ. سچی محبت رکھو محبت والے بن جاؤ. خدا دی قسم میں پوری ذمہ داری دے نال آکھدا ہاں اور پورے ہوش و حواس دے نال آکھدا ہاں کل بروز قیامت عقل والے نہیں بلکہ عشق والے کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ عقل والے نہیں عشق والے علم والے نہیں بلکہ عشق والے جڑے نے جنہاں نماز نیتی ہے عشق دا تقاضا مد نظر رکھ دیا ہویا انہوں نے نماز نیتی ہے کل بروز قیامت وہی کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات اس منقبت دے صدقے دے نال رب ذوالجلال ساڈی اس بزم نو قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آن والیاں دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار دے توسل دے نال رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. آخر دے وچ کہ حکم ہویا دوستاں دا نعت خانی تا ماشاءاللہ بڑے سونے انداز دے وچ وارسی بھائی نے کر دیتی ہے لیکن کہندے ہوندے نے محبوب دا ہر غلام محبوب دے منن والا ہر پھول جڑا ہے او دی خوشبو وکھری ہوندی. سبحان اللہ ہر پھول دی خوشبو اپنی ہوندی ہے. تمام دوست میرے نال مل کے بولیا جی انشاءاللہ عز و جل ساری حاضری بھی ہو جائے گی. کہ کوشش کراں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور سچی محبوب دے نال سانو عقیدت اور لگن اور محبت عطا فرماوے. آمین. یا نبی سب کرم ہے تمہارا سبحان اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا 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 یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد
یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں۔ وہ ساڑی آمد مصطفیٰ تو پہلے پہچان کی سی۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی مونا لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا نبی جی، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا نبی جی، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاغت نیازی نیازی، ان کے صدقے سے زاغت نیازی نیازی، ان کے صدقے سے زاغت نیازی نیازی، ان کے صدقے سے زاغت نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔